السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی زدنی علما۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا جو نیا گروپ ہے صبح و شام کے اذکار وہ سٹارٹ ہو گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ دعائیں اچھی طرح حفظ کرنی ہیں۔ آپ نے گروپ لیفٹ نہیں کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے پاس لیسن آئے گا، 2 سے 3 ورڈز آئیں گے، تو آپ نے تجوید کے رولز کو فالو کرتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے۔ پلیز تجوید کے رولز کو فالو کیا کیجئے، آرام سمپل اردو کی طرح نہ پڑھا کیجئے کہ قرآن پاک ہے۔ تجوید کے جو رولز ہیں، جو ضوابط ہیں، ان کے ساتھ ان کو اپلائی کر کے جو پڑھا کیجئے۔ میں آپ کو ایک ایک ورڈ کا رول جو ہے وہ بتاتی ہوں، تو آپ کوشش کریں کہ اس کو کاپی کیا کیجئے، لکھ لیا کیجئے کہ میں کون سے ورڈ پہ کون سا رول بتا رہی ہوں۔ اس سے آپ لوگ کو آسانی ہوگی، ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کے کچھ رولز جو ہیں وہ کلیئر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو پلیز رولز کا خیال رکھیے۔ اپنا جو لیسن ہے وہ آن ٹائم گروپ پہ سینڈ کیجئے، پہلے اس کو ریوائز کیجئے، اچھی طرح ریوائز کیجئے، پھر اپنا لیسن سینڈ کیجئے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم دعا شروع کریں گے اذکار الصبح، جس کی جو فرسٹ دعا ہے بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اچھا دیکھیے، ہر دعا کے ساتھ یہاں فضیلت بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی بھی دعا پڑھے تو اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ اگر ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو دیکھیے، آج جو دعا نمبر فرسٹ جو ہم یاد کریں گے، تو اس کا پہلے فضیلت دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے تو وہ اپنی جگہ نماز کی جگہ پر تھی۔ چاش کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو دیکھا کہ آپ وہیں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسی حال میں ہو جب میں نے تم کو چھوڑا؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد 4 کلمے 3 بار کہے، میں نے تمہارے بعد 4 کلمے 3 بار کہے، اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تولے جائیں جو آج تم نے اب تک کیے ہیں تو وہ بھاری ہوں گے، تو وہی بھاری ہوں گے۔ یعنی دیکھیں، یہ دعا اتنی پیاری ہے، 3 دفعہ پڑھنی ہے، 4 کلمات ہیں اس کے اندر، تو یہ اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ اگر تولے جائیں تو اگر ہم پورے دن بھی اذکار کر رہے ہیں تو یہ بہت بھاری کلمات ہیں۔ تو دیکھیے، حدیث کا حوالہ ہے کہ حضرت جویریہ صبح سے لے کے چاشت کی نماز تک اذکار کر رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ والے اذکار کرو، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کے بڑے خوبصورت معنی ہیں۔ تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ آج ہم انشاء اللہ یہ دعا سٹارٹ کریں گے، تو اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ بسم اللہ جو ہے اسٹارٹنگ میں ہوتی ہے، لیکن اذکار یہ دعائیں ہوتی ہیں ہم بار بار بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن میں لیسن سٹارٹ کرتی ہوں تو میں اس لیے بسم اللہ کے ساتھ سٹارٹ کرتی ہوں کہ میرا فرسٹ لیسن آپ کے پاس جا رہا ہوتا ہے۔ تو اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ جب پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا، تو ہم ایک سیکوینس میں پڑھتے ہیں، پھر ہم بار بار بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ تو اپنا لیسن شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ دیکھیں، با پہ کلکلا، با ساکن، با از دا کلکلا ورڈ، قطب جد، صب صب نہیں کر رہی، میں با کو روک نہیں رہی بچے، میں دوبارہ کھول رہی زبان کو، مطلب ہونٹ کو۔ صب، ہا، حروف مدہ آ گیا، ہا ہے، کھینچا اسٹریچنگ کی، ناللہ، اللہ کا نام جلالہ ہے تو لام پر پڑ جائے گا، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اب دیکھیں، ہی کیونکہ میں نے ابھی اسٹاپ کر دیا تو حمدی، ہا کو ساکن کر دیا، وا اور با کی حرکات کو اسٹریچنگ نہیں کرنی، سنگل حرکات، ہا کو میم کے ساتھ جماؤ کے ساتھ، حمدی، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور جب ہم کنٹینیو کریں گے تو وبحمدہ تو نیکسٹ ورڈ کے ساتھ جوڑتے ہوئے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر آپ نے پڑھنا ہے کہ پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے، ٹھیک ہے؟ سبحان کہتے ہیں پاکیزگی کو، ہم کہتے ہیں تعریف کرنے کو، یعنی سبحان ہے اللہ، پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے۔ تو اچھی طرح پریکٹس کیجئے، مخارج کا خیال رکھیے، جس طرح میں نے آپ کو یاد کروایا اس طرح یاد کیجئے اور اپنا لیسن سینڈ کیجئے۔